اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کو پڑھنے میں معروف اور مجہول طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہم معروف کو سمجھتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو اس کی مقدار کے مطابق اور صحیح ادا کرنے کو معروف کہتے ہیں۔ اب آپ لوگ زبر، زیر اور پیش کی مقدار کو ذہن نشین کریں۔ زبر، زیر اور پیش کی مقدار آدھا الف ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ اب با کے اوپر زبر ہو تو ہم با زبر با پڑھیں گے، اس کو با زبر با اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ تا کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے تا زبر تا۔ اگر سا کے اوپر زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے سا زبر سا۔ اس کو زیادہ کھینچ کے ادا کرنا، سا زبر سا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم نے معروف طریقے کی جو تعریف پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو اس کی مقدار کے مطابق اور صحیح ادا کرنے کو معروف کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ سورۃ الفاتحہ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں اس آیت کو اگر ہم حروف کو ان کے مخرج سے اور زبر، زیر اور پیش کو ان کی مقدار کے مطابق کھینچ کر ادا کرتے ہیں تو اس طرح تلاوت کرنے کو معروف کہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں مجہول کو۔ زبر، زیر اور پیش کو ان کی مقدار سے زیادہ کھینچ کر اور صحیح ادا نہ کرنے کو مجہول کہتے ہیں۔ اب آپ نے مجہول کو سمجھنا ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو ان کی مقدار سے زیادہ کھینچ کر اور صحیح ادا نہ کرنے کو مجہول کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال بھی ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کو معروف طریقے سے پڑھا تھا۔ اب مجہول طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں، الحمدللہ۔ یہ لفظ ہے الحمدو، اس کو ہم اگر کھینچ کے پڑھیں الحمدو تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، یعنی ہم حرکت کو اس کی مقدار سے زیادہ کھینچ کے ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو پڑھیں الحمدو تو یہ ہم حرف میں تبدیلی کر رہے ہیں، اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اس کو صحیح نہیں ادا کر رہے، تو یہ طریقہ بھی مجہول ہے۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے الحمدو، آگے لفظ ہے للہ، لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں للہ تو یہ ہا حرف جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اس حرف کو ہم صحیح ادا نہیں کر رہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ مجہول ادا کرنا۔ اس کو ہم صحیح طرح سے ادا کریں گے للہ۔ آگے آیت دیکھیں مالکی۔ اب اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں مالکے، تو یہ غلط ہو جائے گا، مجہول طریقہ ہے۔ اگر وہ زبر، زیر اور پیش کو ان کی مقدار کے مطابق ہی ادا کرتے ہیں لیکن حرف کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں تو اس طریقے کو بھی مجہول طریقہ کہا جائے گا۔ جیسے یہاں پڑھتے ہیں مالکے، اس کو مالکے نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھیں گے مالکی یوم الدین۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے معروف اور مجہول طریقے کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ہم نے قرآن مجید کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے، مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔